غزہ کی صورتحال پر OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس، ترکیہ کی امن مذاکرات کرانے کی پیشکش، ایران کے مسلم ممالک سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی اپیل۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا OIC ارکان کو اسرائیل پر تیل کی بندش سمیت دیگر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ تمام اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینی وزیر داخلہ ریاض المالکی نے کہا اسپتال پر حملہ اور خواتین و بچوں کا قتل جرم ہے، جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب اس خون خرابے کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا خود مختار ریاست کے جلد قیام پر زور، جلیل عباس جیلانی کے سعودی اور اماراتی ہم منصب سے ملاقات۔ ملک کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے، اسرائیلی سفاکیت کے خلاف نعرے۔ سکھر میں خواتین کا فلسطین کا سافٹ پرچم اٹھا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان علماء کونسل کا جمعے کو ملک بھر میں یوم شہدائے فلسطین منانے کا اعلان۔ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کے لیے روکا گیا۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو لندن میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، پاکستان آنا ہوگا۔ ملکی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں جلسے سے خطاب، عام انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان، الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ فوری دینے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا پاکستانی عوام فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے کیس کی سماعت کی۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دائمی وارنٹ معطل کرنے کی استدعا۔ سازش کے تحت نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، ملک میں انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی۔ رانا ثنا کا تنظیمی اجلاس سے خطاب، کہا نون لیگ نے پاکستان کو پہلے بھی سرخرو کیا، اب بھی کرے گا۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد پاکستان کو وہیں لے جائیں گے جہاں 2017 میں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کا حکم، خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل واٹس ایپ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے گفتگو کرائیں۔ حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس سے بری، لاہور ہائی کورٹ نے سزا کالعدم قرار دے دی۔ ٹرائل کورٹ نے 21 جولائی 2018 کو حنیف عباسی کو 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ حنیف عباسی کا فیصلے پر خوشی کا اظہار، کہا عدالتوں سے نہیں بھاگا، 11 سال کیس بھگتا، 11 ماہ قید کاٹی، شیخ رشید سے اب الیکشن میں مقابلہ ہوگا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس، ATC لاہور نے یاسمین راشد سمیت 22 ملزمان کے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ دنیا کو اس وقت متعدد تنازعات کا سامنا ہے، غذائی اشیاء کی قلت اور ماحولیاتی مسائل موجود ہیں، سب کو مل کر ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب، کہا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے خطے میں ترقی کا ضامن ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس، قازقستان اور سری لنکا کے صدور سے بھی ملے۔
بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم اجلاس، چینی صدر شی جن پنگ نے خطاب میں کہا بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے تجارت مواصلات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فورم کے تحت کلین اینڈ گرین اکانومی کو ترجیح دی گئی۔ سی پیک سے خطے کے ممالک کے باہمی رابطوں کو فروغ حاصل ہوا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور حکومتی نمائندوں کا اجلاس، عام انتخابات کے لیے عملے کی فہرست مانگ لی۔ سندھ میں 2,83,00,000 سے زائد ووٹرز موجود۔ قومی اسمبلی کی 61، صوبائی اسمبلی کی 130 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ 19,236 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ 2,38,000 سرکاری ملازمین کی خدمات درکار۔ وفاقی حکومت کی نیب ترمیم کیس میں اپیل پر تفصیلی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا، کہا حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ عدالت نے اکثریت کی بنیاد پر نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ امریکی کرنسی کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں $3.25 کا اضافہ، ڈالر $280.28 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 مہنگا، $280 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $5,487 مہنگا۔ اسرائیلی فوج فلسطین میں ظلم کی مثال قائم کر رہی ہے۔ امریکہ دہشت گرد ریاست ہے، اس لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ مسلم ممالک کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا جلد گھر گھر جا کر 1 کروڑ افراد کی دستخط پر مشتمل قرارداد UN کو پیش کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن اسپتال فیصل آباد کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ 150 مزید بستروں کے اضافے کا حکم۔ محسن نقوی کی فیصل آباد آمد، کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے انڈور کرکٹ پریکٹسنگ ہال میں بلے بازی کی اور بالنگ کرائی۔